باقی انگوٹھے چومنے والے مسئلے میں حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، انگوٹھے چومنا مستحب ہے، تو لوگ اشہدو ان محمد رسول اللہ تو نہیں کہتے اور صرف انگوٹھے ہی چومتے ہیں، تو میرے شیخ فرماتے ہیں واجب کام بھی کریں۔ اپنے شیخ صاحب کو دسو واجب جڑا ہے نا وہ اذان کا جواب نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، واجب ہے درود شریف پڑھنا۔ جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو، مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے بزرگان دین کو فرمائیں کہ یہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں، سنت ہے، درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ یہ انگوٹھے چومنے کے اوپر جو ساتھ تلقین کر رہے تھے تو قریشی صاحب یہ بول ٹی وی پہ آپ سے سکپ ہو گیا۔ آپ شیخ صاحب سانو شیخ بے شک بنا لو، اسی تو ایک سٹیپ اگے دس رہے ہیں کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، اس کا جواب دینا۔ تیسرے نمبر پہ آپ انگوٹھے چومنا چاہتے ہیں اور آپ کی فقہ حنفی پہ، آپ چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم نے فقہ حنفی پہ عمل کرنا ہے، کتاب و سنت پہ تو نہیں کرنا، تو ہمارے نزدیک تو وہ حجت نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو فقہ حنفی کی جعلی روایتیں، رد المختار در مختار کی، فتاوی شامی میں رد المختار جو در مختار پر اعتراضات کے جواب میں علامہ ابن عابدین شامی المتوفى 1252 ہجری نے رد المختار لکھی ہے۔ مختار میں خے ہے خرگوش والی اور رد المختار میں ہا ہے الوائی والی، ٹھیک ہے۔ رد المختار کو فتاوی شامی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ابن عابدین شامی یہ وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے محمد عبد الوہاب صاحب پہ نجد والی حدیث فٹ کی تھی۔ حالانکہ یہ وہی شخص ہے جس نے رد المختار میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہوگی تو وہ کر سکتا ہے۔ اے بزرگ جی تواڈے بزرگ کی چھڑول بزرگ اور مجاہد بندہ ہے غلام سعود سعیدی، اس نے کہا کہ ایک مسلمان مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن یہ کام نہیں کبھی کرے گا، اور کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں پہ اللہ رحم فرمائے بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا۔ کیسا دفاع کیا؟ یہی کسی اور فرقے نے کہا تھا، کہتا دیکھو کہ بڑے گستاخ نے، یہ ہے ہی گستاخ نے۔ تو یہ عظمت کی باتیں نہیں ہے۔ ابن عابدین شامی کا اپنا کریکٹر یہ ہے، اور پیر میل شاہ صاحب تو پیر میل شاہ صاحب انہوں نے ابن عابدین شامی کو سارے کاپی مار کے نا انہیں کوٹ کر کے محمد بن وہاب صاحب کو کہتا ہے نجد علی دی سیدھے لگتی ہے، اے سارے چھاپے مار دے، نقال جے اخوان دے نا مفتی، حالانکہ نقل کر دے جائے ایک دوسرے دی نقلہ مار مار کے نا، تو محدث بھی اخوان دے ہوندے نقال نے، صرف نقل کرتے ہیں۔ تو اے جناب جو ضعیف حدیث، ضعیف کیا وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک دیوبندی مفتی کے پاس میں گیا، ان دنوں میں تحقیق کر رہا تھا، میں نے کہا جی آپ انگوٹھے کیوں نہیں چومتے؟ میں تو دیوبندی ہو کے بھی بریلوی کے بعد دیوبندی جب ہوا تو میں انگوٹھے چومتا تھا۔ انہوں نے کہا جی اس لیے نہیں چومتے کہ بریلوی چومتے ہیں۔ میں کہا یار چنگا صاحب ہے بھائی، فقہ حنفی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو نہیں جی ضعیف حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف سے بھی ایک درجے آ گئی ہے بلکہ موضوع ہی ہے۔ اور باقی یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں نا، ضعیف حدیثیں فضائل پہ یہ کہتے ہیں نا، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے انگوٹھے چومے اس جعلی روایت میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اس خلیل کی سنت پہ عمل کرے گا میں اس کا قائد بنوں گا قیامت والے دن شفیع۔ تو یہ صرف فضیلت تک تو نہیں رہے، انہوں نے تو عقیدہ کاٹ لیا کہ اس کی شفاعت ہوگی جو انگوٹھے چومے گا۔ کہتے فضائل کہہ کے داخل کرتے ہیں پھر عقیدہ بناتے ہیں۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگی، اس پہ میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ وہ بیک سپورٹ پہ چلا گیا، انہوں نے انگوٹھے چومنے پہ ہی کام کروا دیا، اور الٹا جو نہیں چوم رہے ان کے اوپر گستاخ رسول کے فتوے۔ تو یہ خود اور یہ ضعیف روایتیں جو نا امام مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے، شاہ جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں، یا لی جاتی ہیں امر اور نہی کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اسے منع کرنے، یا ترغیب اور ترہیب کے لیے۔ الترغیب و ترہیب، یہ امام منذری کی ایک کتاب بھی ہے۔ الترغیب کہتے ہیں نیک اعمال کی فضیلت لوگوں پر آشکار کرنا، فضائل سنانا، اور الترہیب ڈر سنانا برے اعمال کا۔ تو امام مسلم نے تینوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال و حرام، امر و نواہی، الترغیب و ترہیب، ان 6 کاموں کے لیے 3 کیٹیگریز بن گئی اور 6 کام۔ اس کے علاوہ حدیث کسی اور کام کے لیے نہیں لی جاتی ہے۔ تو جب اس کام کے لیے حدیث لی جا رہی ہے تو پھر حدیث کا پرکھنا ضروری ہے۔ کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ضعیف حدیثوں سے سہارا لے رہے ہو، اور جو لوگ
یہ ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پہ اپنی علمیت جھاڑیں کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں. حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں ان کا ذوق بتائے بغیر اپنی کتابوں کے اندر نقل کر رہے ہیں. کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی کے تحت میں نے کیلکولیٹ نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور میں الحمدللہ آج یہ آن کیمرہ بھی یہ بات بتا دوں. مجھے اگلے دن ایک بندے نے فون کیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ جی فلاں تو یہ کہہ رہا ہے. وہ اللہ نے بندوں فلانا ٹمکانا یا فلانا ٹمکانا کی کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے. میں جب ایک بات کہتا ہوں تو اللہ نے بندوں مولویاں دے اچھا ہے تسی جڑا جرمال تو نہ بنو نا. آپ خود مسلم شریف کھول کے پڑھیں. صحیح مسلم میں پہلی 93 روایتیں، صحیح مسلم کا مقدمہ مسئلہ نمبر 36 میں نے پڑھایا ہے. آپ مسلم شریف کھولیں جو 92 نمبر روایت ہے نا مقدمے میں، 92 نمبر روایت، وہ اس کے اندر یہ ساری ہے. 93 نمبر تو آ جاتی ہے وہ حدیث جبریل، وہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. 92 روایتیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ہیں مقدمے میں. مقدمے کی جو آخری روایت ہے نا 92 نمبر، اس کے نیچے جا کے امام مسلم نے یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے. یہ دکھانا ہے جی، میں ان کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں. یہ 2 صفحے دکھانا ہے. یہ امام مسلم نے مقدمے میں، یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے، مکتبہ اسلامیہ کی شائع شدہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم آپ اپنی بھی کھول کے پڑھ لیں، مقدمہ پڑھیں، مقدمے میں بالکل اینڈ پہ جا کے الفاظ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. الفاظ اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں، پبلک کو دھوکہ نہ دیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ولی بھائی کہہ رہے ہیں جناب وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھارا پانی ہے، یہاں تو نمکین لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا بندے کھارے اور نمکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الترغیب و ترہیب فضائل ہی بات ہو رہی ہے نا، ٹرمز ہے نا، استعمال ہو رہی ہیں، ٹرمز محدث کی ہے. یہ دکھا دیا جی. اور یہ پہلے صفحے کے اوپر بھی یہ ساری دکھائیں جی. جتنے میں نے جملے بولے ہیں نا یہ والے انڈر لائن ہوئے میں نے پڑھ کے سنا دیے. باقی جس کو شوق ہے خود پڑھے. منو نہ فون کرے کرو، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، منو نہ رابطے کرے کرو. جو چیز میں بیان کر دیتا ہوں آپ کاؤنٹر چیک کتابوں سے کریں. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انجینئر صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں وہ لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے. تو یہ باقی جو بریکٹوں والا مسئلہ ہوتا ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں جب بھی کوئی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے نا، بریکٹ کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. حمزہ بریلی صاحب نے کنز الایمان میں کئی جگہ ترجمہ کیا، بریکٹ لگائی ہے. رحمان اپنے عرش پہ مستوی ہوا، آگے لکھا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بلکہ بریکٹ کے ہی لکھ دیا. ابھی جو میں نے دکھایا وہ بریکٹ میں نہیں لگائی ہوئی. اب کیا تعریف کر دی انہوں نے؟ نہیں. دوسری جگہ آگے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے.